مسیح خداوند کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں پادری عرفان جیمز آج کے دن خدا کی حضور نہایت شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کا، عالی جناب پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے آج یہ شرف بخشا کہ میں کلام خدا کی خدمت آج آپ سب کے درمیان کر سکوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب خدا کا پاک کلام نازل ہوتا ہے تو اس کے نازل ہونے سے بندھن ٹوٹتے ہیں، ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو دکھ اور پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کا کلام انہیں تسلی عطا کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام ہی میں وہ قدرت ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں ہر ایک زندگی افسردہ ہے، ہر ایک زندگی پریشان ہے، اور آپ جس کسی کے ساتھ بھی بات کریں، آپ جس کسی سے بھی گفتگو کریں، ہمیشہ آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے اندر کسی نہ کسی بات کی تکلیف، پریشانی آپ کو نظر آتی ہے۔ اور یہ پریشانی کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب انسان نے خدا اور اپنے درمیان پھر سے اس خلل کو، جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ ختم کیا تھا، اس خلل کو پیدا کیا، خدا اور انسان میں پھر سے وہ جدائی جو گناہ کے سبب سے آ چکی ہے، یہی گناہ ہماری آزمائشوں، ہماری پریشانیوں، ہمارے دکھوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے خدا بدی سے کسی کو نہیں آزماتا۔ آج اپنے ایمان اور اپنی تسلی کے لیے بائبل مقدس میں سے ہم عہد جدید میں بزرگ پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس دنیا کی ایک وہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ تنقید کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مختلف زبانوں میں چھپنے والی کتاب بھی بائبل مقدس ہے۔ آج کچھ ایسے لاشعور اور کم علم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ بائبل بدل چکی ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ جب اس بائبل کو پڑھتے ہیں تو یہ بائبل ان کو بدل دیتی ہے، وہ ان کی سوچ و خیالوں کو بدل دیتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور اس خدا کا زندہ کلام ہے جو خود زندہ خدا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بزرگ پولس رسول جب فلپیوں کے نام اس خط کو تحریر کر رہے تھے تو وہ خود روم کی جیل کے اندر تھے، اور جب آپ اس جیل کے متعلق پڑھتے ہیں تو یہ ایک بالکل تہخانے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، جس میں صرف روشنی کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی، اور ایک انسان مکمل طور پر اس میں آرام سے لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیل چونکہ ریپرزینٹ کرتا ہے دکھ کو، تکلیف کو، اظہار رسائی کو، اور یہ وقت جب بزرگ پولس رسول کو اس جیل میں ڈالا گیا، یہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ پولس رسول کا جب وہ اس دکھ اور اظہار رسائی میں سے گزر رہے ہیں، وہ اس دکھ میں بھی خداوند یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگی ہوئی ہیں، اور جب ان کی نگاہیں خداوند یسوع پر لگی ہیں تو وہ کسی اذار رسائی سے، کسی جیل سے، کسی حکومت سے، کسی اختیار سے پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ انکریج کر رہے ہیں،
فلپیوں کے نام خط لکھتے ہوئے ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. یہ خوشی کسی مسکراہٹ سے ظاہر نہیں ہوتی. یہ خوشی صرف ہنسنے سے ظاہر نہیں ہوتی. یہ سطحی طور پر ہمیں خوش دکھانے یا دکھنے سے ظاہر نہیں ہوتی. اس کا تعلق ہمارے ضمیر سے ہے, اس کا تعلق ہماری روح سے ہے, اس کا تعلق ہمارے اندرون سے ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب 5ویں آیت میں کہتے ہیں کہ تمہاری, بزرگ پولس لکھتے ہیں, تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو, خداوند قریب ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو. کیونکہ بزرگ پولس رسول جانتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی بائیں پھیلائے آج بھی جو لوگ بیماریوں میں پس رہے ہیں, جو لوگ غربت میں پس رہے ہیں, جو لوگ فائنینشلی طور پر پریشان ہیں, جو لوگ مرگ بستر پر ہیں, جو لوگ کسی تکلیف کے اندر ہیں, آج وہ ہستی اپنی بائیں پھیلائے ان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے, اے بوجھ سے دبے ہوئے, تھکے ماندے لوگوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اور وہی آرام اسے خدا, اس آرام میں سے بزرگ پولس رسول بھی زندگی گزارتے ہیں. پھر وہ جانتے ہیں کہ فکر کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. میں آپ کا دھیان ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں عہد عتیق میں ایک واقعے پر. آپ نے مجھ سے شاید پہلے بھی یہ واقعہ پڑھا ہو اور آپ نے اس پہ غور کیا ہو. ہم دوسرا تواریخ اور اس کا 20واں باب اور اس کی 3 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک شخص کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جو یہوشفت ہے. یہوشفت قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے, اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ بنی موآب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت کو چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کی ہے. اب یہ ہزاروں کا لشکر ہے, اور بزرگ اور اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشفت جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے اوپر اٹیک ہونا ہے, کلام خدا میں لکھا, اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. اس کے دل میں جب دنیاوی خوف آیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا توکل خدا پر جو ہے وہ قائم ہوا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا کے اختیار والے, دنیا کے طاقت والے شاید اسے نہیں بچا سکتے, لیکن جو ساری دنیا کا حل مشکلات ہے, الوہیم یہوہ پاک خدا, جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے, جو وفادار ہے, جس کی مصلحت نسل در نسل قائم رہتی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. ہم اس کو اگر آگے جا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ نبوت کرتا ہے, اور وہ نبوت کر کے کہتا ہے, تب جماعت کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوتا اور اس پہ خدا کا روح نازل ہوتا. اور 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہوئے کہتے ہیں, اور وہ کہنے لگا, اے تمام یہودا اور یروشلیم کے باشندوں اور اے یہوشفت, بادشاہ یہوشفت, تم سنو, خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے اموا کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ, کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. آج کا ایماندار جب اپنے آپ کو یہوشفت کی جگہ پر رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت سی ایسی بلائیں حملہ کر رہی ہیں. وہ غربت کی صورت میں ہے, وہ بے روزگاری کی صورت میں ہے, وہ بے راہ روی کی صورت میں ہے, وہ مشکلات کی صورت میں ہے, اور وہ سب حملے جو ابلیس ایک ایماندار کے اوپر کرتا ہے وہ ہمیں اس اقتباس میں ہمیں اس کا آئینہ نظر آتا ہے. لیکن جس شخص کا توکل خدا پر ہوتا ہے, جو اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے. اس نے کیا کیا, اپنا توکل خدا پر کیا, اور خدا نے کہا, تو نے مجھے اس جنگ میں انوالو کیا, سو یہ جنگ تیری نہیں, اب یہ میری ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جنگ کو یہوہ پاک خدا لڑے اسے کوئی شکست دے دے. 16ویں آیت میں لکھا ہے, تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا,
دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا. اے یہودا اور یروشلیم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. What kind of war is this؟ یہ کس قسم کی جنگ ہے؟ دشمن جو لیس ہے ہتھیار سے، دشمن جو تعداد میں زیادہ ہے، دشمن جو حملہ ور ہے، دشمن جو زوراور ہے، وہ یہودا اور یروشلیم کے اوپر اٹیک کرنے کو ہے. لیکن خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ تم چپ چاپ کھڑے رہنا. نو ریئیکشن، کوئی تلوار نہیں چلانی، کوئی ہتھیار نہیں چلانے، کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، کوئی ایمبوش نہیں کرنا، بلکہ چپ چاپ کھڑے رہنا. اور لکھا ہے خوف نہ کرو اور ہرساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. مسیح میں میرے عزیزو، اگر کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آج ہم کسی پریشانی میں، یا ابلیس شریر جو ہمارا دشمن ہے اس نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمیں ضرورت ہے اس جنگ میں خدا کو دعوت دینے کی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فہم و فراست کو، اپنے زور بازو کو چھوڑ کر یہوہ پاک خدا پر ایمان لائیں اور اسے دعوت دیں کہ یہ جنگ میں نہیں لڑ سکتا، اس غربت سے میں نہیں لڑ سکتا، اس بے روزگاری سے میں نہیں لڑ سکتا، ان حالات سے نہیں لڑ سکتا، یہ جنگ تو لڑ. اور خداوند کو جب آپ اولیت دیتے ہیں وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہم جب آگے جا کر 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوا میں نکل گئے، اور ان کے ساتھ چلتے وقت یہوشافت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو. اب وہ بادشاہ جو خوف زدہ تھا، وہ بادشاہ جو ڈرا ہوا تھا، لیکن اسی بادشاہ نے خدا پر توکل کیا. خداوند کے لیے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اور اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. یہاں پر بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے کلام پر ایمان رکھو، جو وہ کہتا ہے وہ اٹل ہے، وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے. اور لکھا ہے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری ہو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. کس عجیب قسم کی جنگ ہے جب بزرگ یشوا کو ہم دیکھتے ہیں کہ یرو کی دیوار کے سامنے کھڑا کیا خدا نے، اور الوہیم یہوہ پاک خدا کی ستائش سے یرو کی دیوار گر گئی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دشمن ہے جو حملہ ور ہو کر لیس ہو کر یروشلیم کے باشندوں یہودا کے لوگوں کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے کون؟ کوائر کھڑی ہے جو زندہ پاک خدا کی ستائش اور تعریف کر رہے ہیں. اور جب آپ اس اقتباس کو آگے جا کر پڑھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ جنگ جیتی. مسیح میں میرے عزیزو، یہ وہ ابدی خوشی ہے جو ہمیں بزرگ پالوس رسول کلام خدا فلپیوں 4 باب کی 4 آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں خوش رہو. آج ہماری زندگیوں میں خوشی کیوں نہیں؟ ہمارے وسائل بہت ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن اس میں خوشی نہیں ہوتی. کلام خدا میں لکھا ہے اور خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے
اور وہ اس میں دکھ نہیں ملاتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم اپنے زور بازو پر توکل کرنے کے بجائے خدا پر توکل کرنا سیکھیں۔ جب ہم مسیح کے نام سے مشکلات میں سے گزرتے ہیں، عذاب رسائیوں میں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہمیں اس دکھ میں بھی اتنا خدا اپنے کلام اور اپنے فضل کے وسیلہ تسلی دیتا ہے کہ ہم کسی خوشی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس شادمانی میں شاید ہم اتنے شاد نہ ہوں جتنے ہم مسیح کے نام میں دکھ اٹھانے سے ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی اس کی 25ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں، بزرگ پولس اور بزرگ سیلاس کے بارے میں، جن کو جیل میں ڈالا گیا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ سخت اذیت کے اندر ایک جیل میں ڈالے گئے ہیں، لیکن وہ اس حالت میں بھی خدا کی ستائش کر رہے ہیں۔ اور وہ شاید گاتے ہوں، سداتی کر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ ہمارا خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لکھا ہے جب وہ دعا کر رہے تھے تو بھونچال آیا اور قید خانہ کی نیو ہل گئی، اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ آج ہمارے لیے دروازے بند ہیں کیونکہ شاید ہم اس خدا میں اس طرح زندگی نہیں گزار رہے۔ آج ہم بہت سی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان بیڑیوں کا رونا روتے ہیں، ہم ان دکھوں کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم اس دکھ میں خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار نہیں کرتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا قریب ہے، خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس لیے بزرگ پولس کہتے ہیں، میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر سے کہتا ہوں خوش رہو۔ جب آپ دوسرا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، غمگینوں کی مانند ہے لیکن خوش رہتے ہیں۔ یہ غم کون سا ہے؟ کیا انہوں نے چوری کی؟ کیا انہوں نے ڈاکہ ڈالا؟ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی؟ نو۔ آج تو ہم اپنے گناہوں کے سبب سے اپنے دکھوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کا سارا بلیم خدا کو دیتے ہیں۔ لیکن کیسے ایمان سے بھرے یہ لوگ ہیں جو مسیح کے نام سے دکھ اٹھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اظہار رسائیوں میں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ ان حالات میں بھی خداوند کی ستائش کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بزرگ پولس یہاں پر فلیپیوں اس کے 4 باب کی جب ہم 6 آیت کو پڑھتے تو کہتے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ایک فارمولا ہمیں اس نے دیا۔ اور وہ فارمولا کیا ہے؟ بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے ساتھ کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ آج ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایک ایماندار کی زندگی میں شکر گزاری آ جاتی ہے تو پھر خدا انہیں وہ بھی دیتا ہے جو ان کی سوچ میں نہیں ہوتا۔ پھر خدا اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم دکھ میں ہیں، ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں مہنگائی بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری خدا کی قدرت لامحدود ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ خشک چٹانوں سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے اس مہنگائی میں، آپ کی کم سیلری میں بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ فقط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کی زندگی میں اس بات کے لیے آپ کو انکریج کر رہا ہے، کسی بات کی فکر نہ کریں، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اپنے زندہ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ چاہے پھر آپ کی بیڑیاں کتنی آپ کو کیوں نہ باندھی گئی ہوں، کتنے دروازوں میں آپ کو بند کیوں نہ کیا گیا ہو، یاد رکھیں جسے خدا کھول دے اسے کوئی انسان بند نہیں کر سکتا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ نہایت قدوس اور نہایت رحیم آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں تیرے، جب تو نے آج خداوند اپنے کلام کو اپنے پاک روح کے فضل سے ہماری زندگیوں تک پہنچایا۔ بے شک تیرا کلام جو ہمیں تسلی اطمینان دیتا اور تیرا اطمینان جو ہماری سمجھ اور سوچ سے باہر ہے،
خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج جتنے لوگ اس کلام کو سن کر اے خداوند میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں یسوع کے نام سے، اے خداوند اگر یہ پریشان ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی بیماری میں ہے، یسوع کے نام سے ساری پریشانیاں جاتی رہیں۔ اور خداوند ہم آپ کے نام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام ہمیں فاتح بناتا ہے۔ آپ کا نام سب ناموں سے اعلیٰ، امید، عمدہ اور پاک ہے۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور یسوع کے نام سے آج جتنے اس دعا میں شریک ہیں، ہم ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی آس اولاد کے لیے، ان کے وسائل کے لیے برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند آج سے یہ گھرانہ تیرے حضور شکر گزاری کرنا سیکھے، اور یہ کلام ان کی زندگیوں میں یہ جب بھی سنیں ان کو تقویت، تسلی، اطمینان اور انکریجمنٹ عطا کرے۔ شکر گزاری کرتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا گریس نیٹ ورک کو دیکھتے رہیے، اور گریس نیٹ ورک کو اور اس کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔